ناظرین آداب، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ صنف کی اصطلاح تعلیمی بیان کے طور پر بالخصوص تعلیمی مواقع تک رسائی کے ضمن میں اور مزید یہ کہ معیاری تعلیم میں اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ اپنے قومی اور بین الاقوامی دستاویزات میں صنفی مساوات اور صنفی انصاف جیسی اصطلاحیں ضرور پڑھی ہوں گی۔ صنفی مساوات یونیسکو کے نزدیک عالمی ترجیح کا حامل ہے اور یہ تعلیم حق اور پائیدار ترقیاتی مقاصد یعنی SDG کے حصول کی جانے والی کوششوں کے ساتھ قریبی طور سے منسلک ہے۔ موجودہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں ایسی منصفانہ اور شمولیاتی تعلیم پر زور دیا ہے جس میں بلا امتیاز ذات، طبقے، مذاہب اور صنف کے کوئی بھی بچہ محروم نہ رہ پائے۔ قومی تعلیمی پالیسی میں خواتین کے ذریعہ معاشرے میں ان کے کردار کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، لہٰذا لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہی نہیں بلکہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی لڑکیوں کی تعلیمی سطح کو بہتر بنانے کا موزوں طریقہ ہے۔ تو کیا اس طرح صنفی مساوات، صنفی انصاف اور صنفی شمولیت جیسی اصطلاحیں بھی مختلف پس منظر میں استعمال کے لیے وضع کی گئی ہیں؟ کیا آپ نے یہ غور کرنے کے لیے لمحہ بھر کا توقف کیا کہ دراصل ہم صنف کے اصل معنی کیا سمجھتے ہیں اور جنس اور صنف اصطلاحوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا صنف اور اس کے مختلف پہلوؤں میں صرف لڑکے لڑکیاں یا مرد و خواتین ہی شامل ہیں، یا کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارا ذہنی رویہ اور برتاؤ گھر اور اسکول میں صنفی تعلقات اور صنفی ضوابط کو کس طرح قائم کرتے ہیں؟ بہت سے اہم موضوعات میں سے یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر تدریسیاتی اور اسکولی عوامل میں صنف کو مربوط کرتے ہوئے توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ کورس نہ صرف آپ کو تعلیم کی واضح تفہیم حاصل کرنے میں مدد دے گا بلکہ یہ اسکولی عوامل میں سرخیلی نظام، صنفی اختیاراتی تعلقات اور صنفی شمولیت سے متعلق آپ کے سابقہ قیاس کو درست کرنے میں مدد دے گا۔ اس کورس کا بنیادی مقصد صنف اور صنفی تعلقات سے متعلق ایک نظریہ قائم کرنے میں، تدریسیاتی عوامل میں مثبت مداخلتیں کرنے اور اسکول کے ماحول کو صنفی شمولیت والا بنانے میں آپ کی مدد کرنا ہے۔ وہ اساتذہ جو سیکنڈری سطح کے طلباء کو پڑھا رہے ہیں، مجھے یقین ہے آپ اس مرحلے کی اہمیت کو سن بلوغت کے انتہائی اہم مرحلے کے طور پر تسلیم کریں گے جب نوجوان افراد اپنی جنسیت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ فہم کسی شخص کی شناخت، ذاتی وقار اور اعتماد کے لیے مرکزی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ اکثر و بیشتر وہ خاموشی جو اس مسئلے پر پردہ ڈال دیتی ہے وہ لڑکیوں کو کہیں زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ اکثر سن بلوغت کے دور کے مسائل سے نمٹنے میں رکاوٹ بنتی ہے اور ایسی غیر صحت مند ذہنی رویے کی تشکیل کا باعث ہوتی ہے جو خودداری اور اعتماد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا یہ کورس جنسیت کے بارے میں مناسب معلومات تک رسائی کے ساتھ آموزگاروں کو معلومات کی فراہمی کی ضرورت پر توجہ مرکوز کراتا ہے تاکہ وہ درست انتخاب کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کورس کا ایک اور اہم عنصر تدریسی آموزشی عوامل کو صنفی شمولیاتی بنانے میں اساتذہ کا کردار ہے۔ کئی مرتبہ آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ آپ کے ذریعہ اپنائے گئے تدریسی آموزشی عوامل صنف کے اعتبار سے امتیازی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ آموزشی مشمولات جسے آپ استعمال کرتے ہیں وہ خواتین اور مردوں کے ذریعہ انجام دی جانے والی فرسودہ سرگرمیوں کی عکاسی کرتی ہیں جن میں مردوں کو عام طور پر ترقیاتی کردار میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ مشمولات جو آپ استعمال کرتے ہیں
وہ سیاسی اور معاشرتی اقتصادی عوامل میں مخنث افراد کی موجودگی کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں۔ نصاب کی بہت سی کتب میں خواتین کو پرورش کرنے والی، گھر بنانے والی، دیکھ بھال کرنے والی اور خدمت کرنے والی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مردوں کو سائنسداں، کسان، ڈرائیور، ڈاکٹر اور قائد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کی شبیہ سماج میں قائم صنفی رول کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس طرح کی تشریحی عکاسی اور صورتحال اکثر لڑکیوں اور مخنث افراد کو کلاس میں مؤثر طور پر شرکت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اساتذہ اسکول کے ماحول میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا یہ امر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں اور مخنث طالب علموں کی آموزشی ضروریات کو سمجھیں اور انہیں پورا کریں۔ انہیں یہ بھی ضرورت ہے کہ بلا امتیاز معاشرتی اقتصادی پس منظر کلاس روم میں تمام صنفوں کی یکساں اور مؤثر شراکت کو یقینی بنائیں۔ لہٰذا اس کورس میں تعلیم کے ان شعبوں کی تدریس میں صنفی تشویش کو مربوط کرنے سے متعلق ایک سیکشن رکھا گیا ہے، جن میں سائنس، سماجی علوم، ریاضیات اور زبانیں یعنی اردو، انگریزی اور ہندی جیسے مضامین شامل ہیں۔ یہ آپ کو کلاس روم میں تدریس کے دوران صنف حساس اور صنفی شمولیات تدریسیاتی عوامل کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ اس میں سرگرمیوں کو بہت بڑی تعداد میں شامل کیا گیا ہے، جو آپ کو انہیں کلاس روم میں عمل پیرا کرنے اور نصاب کی کتابوں اور تدریس کے ذریعہ صنفی تشویش پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت کو تسلیم کرنے میں مدد دیں گی۔ سرگرمیوں میں بہت سے تبادلہ خیال، بحث و مباحثے، متن اور تصاویر کا تجزیہ کرنے، پوسٹر بنانے اور دیگر کئی عملی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو طلباء کو حساس طور پر موجودہ خیالات، اداروں، ضوابط اور عوامل کی جانچ کرنے اور ان کے بارے میں سوال کرنے کے قابل بنائیں گی۔ یہ کورس اسکولی عمل میں صنفی تشویش کو مربوط کرنے کی مکمل ذمہ داری صرف اساتذہ پر ہی نہیں ڈالتا، یہ اسکول کے ماحول کو صنفی شمولیاتی بنانے میں پرنسپلوں کو یکساں اہم ذمہ داری فراہم کرتا ہے۔ پرنسپلوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک صنفی حساس اسکولی انتظامی نظام قائم کرنے میں قائدانہ کردار ادا کریں گے، جو اپنی حکمرانی اور کارروائیوں میں صنفی مساوات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں۔ اسکول میں انتہائی اختیارات کے حامل فرد کے طور پر پرنسپل کو یہ یقینی بنانے کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اسکول میں صنفی انصاف برقرار رہے اور ان طور طریقوں سے نپٹا جا سکے جن میں پوشیدہ نصاب کلاس روم کے اندر اور باہر خفیہ طور پر چلایا جا رہا ہے۔ انہیں یہ تسلیم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ پوشیدہ نصاب کی کارروائی کے نتیجے میں طلباء غیر حساس طریقے سے صنفی امتیاز اور فرسودہ برتاؤ نیز ذہنی رویے اپنانے لگتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم صنف کے تصور کی جستجو کے اس سفر کا آغاز کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ایک دوسرے کے تئیں ہمارے اپنے برتاؤ اور ذہنی رویوں پر یہ کس طرح اثر ڈالتا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کورس یقینی طور پر آپ کو تدریسی آموزشی عمل میں صنفی تشویش کو مؤثر طور پر مربوط کرنے کا اہل بنائے گا، اور اس سے زیادہ اہم یہ آپ کو نہ صرف ایک استاد کا کردار نبھانے بلکہ صنفی جواب دہی کے استاد کے طور پر ابھرنے میں بھی مدد دے گا۔ کورس کے مطالعے کے بعد ہمیں امید ہے کہ اساتذہ اور پرنسپل صاحبان دونوں اپنی تعصب اور بدگمانی کے تاثرات کو وہ اسکول میں داخل ہوتے وقت ترک کر دیں گے، نیز وہ صنفی شمولیاتی نصاب کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ صنفی مشمولاتی اسکول کے اس ماحول کی اہمیت کو بھی
تسلیم کرے جس میں لڑکیاں، لڑکے اور مخنث طالب علم بلا خوف و خطر شرکت کر سکیں اور انہیں معاشرتی اختیاری ضوابط اور برتاؤ کے ذریعے پابند نہیں کیا جاتا۔ شکریہ۔